سے پہلے میں پریس کلب لیا کے تمام ممبران، صحافی حضرات اور ہمارے میڈیا ٹی وی کے میڈیا اینکر اور کیمرہ مین تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی بات کہنے کا موقع میسر کیا۔ اور میں درانی صاحب آپ خصوصاً جو سوال کریں گے میں اس کا آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ آپ سوال کریں، میں انشاءاللہ آپ کے جو آپ سوال کریں گے میں اس کا جواب دوں گا۔ آپ بولیں گے تو میں آپ کو جواب دوں گا۔ جی ہمارا پہلا کوشچن، آپ کا جو 3 سالہ دور مکمل ہو چکا ہے، چوتھا سال آپ کے اقتدار کا شروع ہے، اس 3 سالہ دور میں آپ نے اپنے حلقے کے لیے اور ضلع بھر کے لیے کیا کوئی اہم پروجیکٹ لائے ہیں، کیا ڈیولپمنٹ لائے ہیں، اور ان 3 سالہ دور کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ سب سے پہلے میں تعلیم پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو ہمارے لیا میں لوگ کہتے ہیں جی ہمارے تعلیم نہیں ہے، میں نہیں کہتا کہ ہمارے سب سے بہتر تعلیم ہمارے ضلع لیا میں ہے۔ میں اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، جس میں بہت حد تک میں کامیاب ہو گیا ہوں، جس میں میرے یہ تمام صحافی لوگ ان کے سامنے ہے کہ میں چوک اعظم میں تمام ضلع، چاہے وہ ضلع لیا میں بڑا کالج ہے، اس سے بڑے چھوٹے کالج میں 13 سبجیکٹ میں نے لگوایا، جس میں 7 جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے اور 6 زکریہ یونیورسٹی کے، جو میرے لوگوں کے چوک اعظم کے، چوبارہ کے، میرے حلقے کے تمام لوگوں کی ڈیمانڈ تھی۔ سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہماری بچیوں کی تھی، کیونکہ بچوں کو تو ہم فیصل آباد، لاہور، ملتان بھیج سکتے تھے، لیکن کئی ایسے میرے دوست ہیں جو بچیوں کو کسی مجبوری کی بنا پہ کسی وجہ سے نہیں بھیجتے تھے، تو یہ ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی کہ یہاں لالا جی BS4 لگوایا جائے، جو میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج بوائز میں یہ 13 سبجیکٹ لگائے ہیں، جن کی 1350 تعداد ہے، جس میں 940 لڑکی ہیں۔ یہ میں صرف اپنی بچیوں کے لیے کوشش کی کہ یار یہاں تعلیم کی جو کمی ہے اس کو دور کیا جائے۔ یہ میں نے تعلیم کے حوالے سے، کالجوں کے BS4 کے حوالے سے کام کیا ہے۔ یہ میں نے اپنے پہلے سال میں ہی مکمل کیا تھا۔ اس تقریب میں شاید آپ گئے تھے مقبول آئی صاحب۔ اس کے بعد سکولوں کی اپ گریڈیشن، ایک تو گورنمنٹ نے صبح کی ہے نا اپنے طور پہ، جو میں نے خود کیے ہیں، اس میں 3 سکول ہیں جن کو میں مڈل سے ہائی کروایا ہے۔ اس میں 475 ہے جو ابھی چل رہا ہے، وہ میں لڑکیوں کا مڈل سکول تھا اس کو ہائی کروایا۔ موضع خیرے والے میں 1947 سے لے کر اب تک کوئی آدمی موضع خیرے والے کی سند نہیں پیش کر سکتا۔ یہ بھی لالے نے ان کا یہاں کروایا، جو اس سال جو بورڈ سے ان کی سند جاری ہوگی اس میں خیرے والا لکھا ہوگا، نہیں تو 1947 سے پہلے نہیں لکھا ہوا تھا۔ اس کو بھی میں نے اپنے فنڈ سے 1,60,00,000 روپیہ دے کر اس کو میں نے مڈل سے ہائی کروایا ہے۔ ابھی 2 سکول ہیں جو گورنمنٹ نے کیے ہیں، وہ کافی سارے سکول میں ان کے نام نہیں لے سکتا تعلیمی لحاظ سے۔ اب میں آتا ہوں صحت کے حوالے سے کہ میرا جو حلقہ ہے PP 282، اس میں چوک اعظم، THQ اور چوبارہ۔ چوک اعظم شروع پہلے سال میں ہی مجھے 5.5 کروڑ روپیہ گورنمنٹ جناب عثمان گلزار صاحب نے مجھے دیا، جس میں تمام تر جتنی مشینری میرے اسپتال میں ہے وہ سب A1 نئی ہے، لیا کے اسپتال سے بھی بہتر میرے پاس ہے۔ صحافی بھائی ہمارے اگر وزٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابھی ہے۔ یہ ہم نے وہاں اس کو سامان لگایا، بہتر کیا۔ چوبارے کو گینی وارڈ کی ضرورت تھی، وہ نہیں تھا، ہم نے وہاں بھی گینی وارڈ بنوایا ہے۔ ابھی چوک اعظم میں سوموار یا منگلوار دن افتتاح ہے گینی وارڈ کا۔ میں آپ دوستوں کو دعوت بھی میں فون کر دوں گا، آپ سب تشریف لائے وہاں، تو اس کا افتتاح ہو رہا ہے۔ وہ 1 کروڑ روپے کا 10 بیڈ کا میں نے جدید ترین گینی وارڈ بنوایا ہے۔ یہ صحت کے حوالے سے ابھی اپ گریڈیشن نواں کوٹ میں بھی میں کر رہا ہوں، ہیر ویرڈی پہ بھی اور خیرے والا کے بھی میری کوشش ہے۔ جو صحت گار گورنمنٹ نے منصوبہ بنوایا ہے اس میں ان کو ہی اپ گریڈ کیا جائے، یہ نہیں کہ وہ صحت گار کہیں کھڑا کر دے، وہاں اور بھی کھڑے ہیں، اس کو بہتر کیا جائے۔ جب وہ صحت گار اس میں چلا جائے اس میں 3-4 ڈاکٹروں کا اضافہ ہو جائے گا۔ یہ ہماری گورنمنٹ جناب عثمان گلزار صاحب اور ہمارے PM صاحب جناب عمران خان صاحب نے جو ہمیں، دیکھو دوسرے سال تو ہمیں فنڈڈ ملی نہیں، اب جو فنڈڈ ملی اس میں ہم کیا کر رہے ہیں صحت کے حوالے سے۔
صحت کے حوالے سے کہ میں چوک اعظم میں ٹراما سینٹر منظور کروانے میں کامیاب ہو گیا ہوں اور جس کا ٹھیکہ ہو چکا ہے. 10 کروڑ کی عمارت جو ہے انشاءاللہ اسی سال میں وہ بن جائے گی. اس کے بعد اگلا جو پروسیس ہے جس کے لیے ڈاکٹرز ہیں, مشینری ہے, وہ انشاءاللہ اگلے سال یہ ٹوٹل جو منصوبہ ہے یہ 32 کروڑ روپے کا ہے. ابھی ہمیں گورنمنٹ نے 10 کروڑ روپے دیا ہے کہ اس کی عمارت کو مکمل کیا جائے. یہ ہمارا صحت کے حوالے سے ہے. اب سیوریج کے حوالے سے جو ہم نے کام کیا ہے, سیوریج کے حوالے چوک اعظم میں ہم نے تقریباً میرے اندازے کے مطابق میں نے 50+ کر لیا کہ تمام گلیاں اور جو ہمارے محلے کے سیوریج اور ٹف ٹائل ہم نے لگوائی ہے. ابھی اسی سال مجھے 10 ملا, 20 کروڑ ہے. 10 کروڑ روپے اس سال, 10 کروڑ روپے اگلے سال. اس کے باوجود میں نے اپنے فنڈ سے 5 کروڑ روپے چوک اعظم کو جو ابھی لگ رہا ہے اس کا کام چل رہا ہے, یہ ہم نے چوک اعظم کے لیے سیوریج کے لیے کیا ہے. دوسرا 1122 کی عمارت, اس کی بھی میں نے منظوری لے لی ہے. اس کا 2.25 کروڑ کچھ 12 لاکھ روپیہ وہ بھی منظور ہو گیا. انشاءاللہ اس سال اس کی بھی ہمارا شروع ہو جائے گی. یہ ہم نے کیا. اس کے بعد ہم نے گورنمنٹ کالج بچیوں کا رفیق آباد میں منظور کروایا ہے, جس کے ابھی ٹینڈر ہونے ہیں, وہ چلے گئے ہیں, انشاءاللہ وہ ادھر ہو جائیں گے. اب آج سڑکوں کے حوالے سے جو سڑکوں کے حوالے سے ہم نے کام کیا ہے, سب سے پہلے ہم نے ریپ پہ سابووال سے 400 تک 6.5 کلومیٹر ریپ ڈالی ہے جو مکمل ہو چکی ہے پہلے کے. اب جو ہم نے نیا منصوبے دیے اس میں ہے رفیق آباد سے ٹرکو اور چبارہ جو سڑک ٹوٹی ہوئی ہے وہ 13 کروڑ اشاریہ کچھ ہے. انشاءاللہ وہ سعید وہ ٹھیکیدار ہے, وہ ہائی کورٹ میں گیا ہوا ہے. صرف وہ کیونکہ اس نے بلو لی تھی 28 پہ, تو وہ کورٹ میں گیا سارا لینے کے لیے بھی یہ پیسے مجھے جو گورنمنٹ جمع کروانے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں کم کر دیں, یہ ابھی 3-4 دن میں فیصلہ ہو جائے گا. وہ ہم نے 13.5 کروڑ روپے منظور کا, انشاءاللہ وہ جلد کام شروع ہو جائے گا. دوسرا سڑک کا ہیڈ ویلی سے یاسمین منگلہ, اس کا انشاءاللہ منگل یا بدھ کو افتتاح ہے. ڈی سی صاحب بھی ہوں گے. میں اگر آپ آنا چاہیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ آئیں. یہ ہیڈ ویلی پہ ہے, یہ 15 کلومیٹر ہے, 15 کروڑ کا. یہ ہیڈ ویلی سے یاسمین منگلہ, یہ ابھی یہ چھوٹے موٹے روڈ 2 کلومیٹر, ایک ہم ڈارے ریپ 479 سے 473 وہ مکمل ہو چکا ہے. اب وہ آخری مراحل میں داخل ہے لوگوں کے سہولت کے لیے, مطلب منڈیوں سے شہر آنے کے لیے, گاؤں سے شہر آنے کے لیے چھوٹے موٹے ٹاپ ٹائل, یہ بہت منصوبے لگ رہے ہیں. دوسرا بڑا منصوبہ جو میں چوک اعظم ضلع لیا کے تمام سیاستدانوں کو چیلنج کرتا ہوں, یہ لوگ نہیں مانتے تھے کہ زنفہ یہاں نہیں لگے گا. یہ زنفہ چل رہا ہے اور ہمارے بچے اور ہمارے لوگ وہاں نوکریاں کر رہے ہیں. اگر کسی بندے کا بچہ بیٹا الیکٹرک میں ڈپلوما ہولڈر ہو تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں میں اس کو نوکری لے کے دوں. ہیلپر بھی ہیں, ابھی کام چل رہا ہے. ابھی تقریباً ہم نے 200-250 آدمی وہاں گیا ہے. جیسے جیسے کام شروع ہوگا انشاءاللہ یہ ہمارے لوگوں کے لیے نئی راہ کھلے گی. چوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. جو پائپ لائن میں منصوبے ہیں وہ ہے ہمارا انڈسٹری. پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری ایریا کا ہم نے زمین 20,000 ایکڑ ضلع لیا سے دے دیا. اگر یہ دیکھو 2 سال پڑے ہیں, اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کے ہاتھ کی وجہ سے یہ مل جائے. اگر یہ ملے گا یہ بھی ضلع لیا کی ترقی میں شامل ہے. باقی اوورآل ضلع میں اس میں ہمارے جناب سید رفاق گیلانی صاحب ہیں, وہ آپ کے سامنے ہیں, وہ بھی کام کر رہے ہیں. یہ ہم نے مل کے وہ کیا لیڈیو کیا اسپتال ہے مدر اینڈ چائلڈ, یہ اسپتال ہم نے تمام ایم پی شہاب الدین خان, احمد علی اولک, حاجی صاحب, میں نے تمام مل کے 5 کروڑ روپیہ ہم نے اپنے فنڈ سے دیا. اگر میں چاہتا تو نہ بھی دیتا تو کام چل سکتا, کیونکہ میں کہہ سکتا کہ یار میرا اس میں کوئی تعلق نہیں. کہ ہم نے تمام نے مل کے یہ مدر اینڈ چائلڈ کے لیے انشاءاللہ اس کا بھی آپ کے سامنے کام بہت جلد شروع ہو جائے گا. یہ ہمارے ضلع کے لیے بہت اچھا ہے, ہمارے علاقے کے لیے, حلقے کے لیے بھی, کروڑ کے لیے بھی, کوٹ سلطان کے لیے بھی. اگر یہ بن جائے گا تو ہمیں بہترین سہولتیں میسر ہوں گی. باقی میں اپنے اسپتال کے ڈاکٹروں کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کئی جگہ پہ ڈاکٹر ابھی کچھ چند سیٹیں ہیں, نہیں تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ہماری گورنمنٹ نے تقریباً 16,000 ڈاکٹر بھرتی کیے ہیں, تو سیٹیں انشاءاللہ جلدی سے جو خالی ہیں وہ بھی پر کی جائیں گی. جی سارا اور کچھ جی, یہاں ایک سکول بنا ہے DPS,
وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ کہ ڈی پی ایس رن ہو چکا ہے اور اس میں مستقل بنیادوں پر اساتذہ کی تقرریاں ہو گئی ہیں یا بھی ہونا باقی ہے؟ یہ ڈی پی ایس جو ہے یہ ہماری حکومت عثمان بزدار صاحب نے ہمیں 1,18,00,000 روپیہ، یہ کھنڈرات بنے ہوئے تھے، تو جب ہم ایم پی اے بنے ہیں تو ہم نے سوچا کہ یار یہ اتنی 5 کروڑ روپیہ اس پہ لگا ہوا ہے، یہ ہمارا تھا، یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے. تو میں نے جا کے عثمان بزدار صاحب سے کہا کہ جناب ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہ ڈی پی ایس کا جو ان فنڈڈ اسکیم ہو گئی ہے اس کو فنڈنگ کر دیں. وہ میں نے 1,18,00,000 روپیہ منظور کروا کے لے کے آیا اور اس کے بعد ہم نے اسکول کا آغاز کر دیا داخلوں کا. میں ڈی سی صاحب اور جناب سی او ایجوکیشن کا خصوصاً شکریہ ادا کروں گا کہ اس ڈی پی ایس کو چلانے میں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے وقتی طور پر مجھے تمام اساتذہ جو ہیں وہ سرکار کی طرف سے دیے کہ اس کو شروع کیا جائے، اس کو بند نہیں رہنے دینے چاہیے. اب ہمارے پاس تقریباً 400-450 تعداد بچوں کی ہے. ہم نے بوائز اور گرلز دونوں کا آغاز کر دیا، 6 اور 7 کلاس، ابھی 8 نہیں شروع کی. یہ ہم نے بوائز کی طرف شروع کر دی ہے اور ادھر جو گرلز ہے ادھر بھی شروع کر دی ہے. آپ اگر وزٹ کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یار یہ 4-5 مہینوں میں اس اسکول کو کیا ہوا ہے، کیسے بنا ہے، یہ آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے. اس کے 16 ایکڑ کا رقبہ جو ہمیں مختلف ٹیلوں کی وجہ سے، درختوں کی وجہ جو بھی تھا، اب وہاں تمام گراس ہے. ہمارے ضلع کے تمام ایجوکیشن اور کالجز نے فیصلہ کیا کہ جو یہ سالانہ کھیلیں ہوں گی یہ ڈی پی ایس کے گراؤنڈ میں شروع ہوں گی ہمارے وہاں چوک اعظم میں. ابھی میں کوئی سٹاف بھرتی نہیں کیا کسی قسم کا. ابھی میں آپ کو بتایا کہ میں نے ان کی مدد لی ہے کیونکہ یہ ایسا ہے کہ اگر یہ ڈیرہ غازی خان میں بند پڑا ہے، میں خود اس ڈی پی ایس کے لیے اپنے فنڈ سے جو اس کی خوبصورتی کے لیے بیر کی طرف اگر جائیں گے تو وہ سڑک میں بنا رہا دورویا، اب اس پہ کام شروع ہے، آج اس پہ کھجوریں لگ رہی ہیں. یہ میں 50 لاکھ روپیہ اپنی فنڈ سے دیا ہے، میں لگا نہیں سکتا اندر باہر. میں نے اپنے اس سکول کی خوبصورتی کے لیے، ڈی پی ایس کے لیے، کہ لوگ تعلیم حاصل کریں، ان کو وہاں گرینری نظر آئے، خوبصورتی نظر آئے اور ہمارے بچوں کی تعلیم بہتر ہوگی. اب ہمارا ڈی پی ایس جو ہے وہ کام کر رہا ہے. انشاءاللہ یہ جو جون سے پہلے، یہ نیکسٹ جون میں، اس سے پہلے میں تمام سٹاف انشاءاللہ ہم اپنا بھرتی کر لیں گے. ہم اپنے پیروں پہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، کسی کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ پرائیویٹ اسکول ہوتے ہیں. انشاءاللہ یہاں ایسے نہیں کہ جس کو چاہیں بھیج دیں یا کوئی بندہ تقرر کر دیں، نہیں. انشاءاللہ وہاں میرٹ پہ ہم بندہ رکھیں گے اور میرٹ پہ ہی کام کریں گے اور انشاءاللہ یہ لیا سے بہتر نام پیدا کرے گا ہمارا ڈی پی ایس. یہ ہمارا ڈی پی ایس انشاءاللہ کام شروع کر چکا ہے. لالا جی، میرا ایک کوشچن ہے اس پہ کہ آپ نے جو ہے وہ صحت، سڑکات اور دیگر اس پہ بات چیت کی ہے. آپ کے پاس وزارت ہے ایگریکلچر کی، آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے لیا کے لیے، اپنے حلقہ کے لیے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں جو ہے کیا خاطر خواہ کام کیا ہے، اور دوسرا تھال گریٹر کنال جو ہے اس کی کیا صورتحال ہے، اس بارے میں بھی آپ کچھ ہمیں بتائیں. گریٹر تھال کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پہلا فیز تھا یہ وفاق گورنمنٹ نے کیا تھا. اب ہم کر رہے ہیں سیکنڈ فیز، یہ حکومت پنجاب ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے حوالے سے. اس میں سے ہماری چبارہ برانچ جو ہے وہ $150 $150 ملین اس کا لون منظور ہو چکا ہے، جس میں بلڈوزر ہے، اس میں واٹر مینجمنٹ کے تمام جو خالجات بننے ہیں ان کے پیسے ہیں. ابھی چند دنوں کے بعد پیسے جو ذمہ داروں کو ہم نے ادا کرنے ہیں ان کے زمین کے لیے، یہ پہلے انہوں نے 35,000 ایکڑ پہ دیے تھے، لیکن ہماری حکومت نے، گورنمنٹ نے ان ذمہ داروں کو سبسڈی دینے کے لیے 1 ارب 8 کروڑ روپیہ، جو ابھی ہمارے پاس 55 کروڑ روپیہ اسی چبارہ کے اکاؤنٹ میں پہنچ چکا ہے. جو لوگوں کو کم قیمت دی گئی تھی ذمہ داروں کو، وہ انشاءاللہ ان کی وہ کمی بھی دور کی جائے گی. اور چبارہ برانچ انشاءاللہ اس سال کے اینڈ میں، جنوری فروری میں اس کا ضرور افتتاح ہوگا، کیونکہ ہمارے سی ایم صاحب نے مجھے 2 دفعہ کہا کہ لالا جی انشاءاللہ
یہ چوبارہ برانچ جو بنے گی، ہم اس کو بار بار کہتے ہیں کہ اس سے بننے سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جو روزی ہے اس پہ منحصر ہے، لوگوں کی زمینیں آباد ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ ہمارے لیا کے لیے، چوبارے میرے حلقے کے لیے بہت اہم منصوبہ ہے چوبارہ برانچ بننا، کیونکہ ذمہ دار ہی ہمارے تمام علاقے میں ذمہ دار لوگ ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت اچھا منصوبہ ہے، انشاءاللہ اس کو ہم سر پہ لگائیں گے۔ دوسرا آپ نے بولا کہ آپ ایگریکلچر کے حوالے سے، ہمارے پاس کروڑ میں سینٹر ہے، ابھی ہم سبزیوں کا سینٹر لگا رہے ہیں، اس کی جگہ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے ان کو 2 پرپوزل جگہ دی ہیں، ایک بھاگل اڈا، وہاں ہمیں زمین جو گورنمنٹ کی وہ نہیں مل رہی۔ سب سے بڑا اس کا مسئلہ جو آ رہا ہے کہ روڈ پہ ہو اور سرکاری زمین ہو، خریدنا نہیں چاہتے۔ اس کے حوالے سے میں تھوڑا پتہ کہا پٹواریوں قانونوں کو کہ آپ دیکھیں جہاں گورنمنٹ کی زمین پڑی ہے انشاءاللہ ہم یہاں لگانے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنے حلقے میں زیادہ تر لگانا چاہتا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ یار کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہم زراعت میں بنا دیں جو بہتر ہو۔ جی تھل کو آباد کرنے کے لیے سابقہ ادوار میں ٹی ڈی اے بنایا گیا تھا، اور اس ٹی ڈی اے کے بننے کے بعد یہاں ایک سب سے بڑی ایشیا کی بڑی ورکشاپ بنی تھی، زرعی ورکشاپ، اور دوسرا لیا شوگر مل یہاں قائم ہوئی تھی۔ لیا شوگر مل تو سرکار نے دے دی پرائیویٹ لوگوں کو، اور جو ہمارے پاس سرکار کے ابھی تک اپنے پاس ادارہ ہے زرعی ورکشاپ، وہ زبوں حالی کا شکار ہے، اور وہاں کھنڈرات بنتے جا رہے ہیں۔ وہاں جو مشینری تھی اس وقت کی جہاں سب سے بڑے بڑے کام ہوتے تھے، اب وہاں ایک بھی سوئی نہیں بن رہی، یا کوئی ایسا ڈیولپمنٹ کا اس میں کوئی ایگریکلچر کا، بلڈوزروں کا یا دیگر مشینری کا کام نہیں ہو رہا۔ اس کے اوپر بطور پارلیمانی سیکرٹری ایگریکلچر آپ کیا کہیں گے؟ یہ سب سے پہلے جو آپ نے یہ ورکشاپ بنائی تھی تھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی وجہ سے، کیونکہ یہاں زمین کو بلڈوزروں سے لیول کرنا تھا، وہ لیول کر کے چلے گئے، سامان پڑا ہوا۔ یہ کیا کرتے تھے، ورکشاپ بنا لی، اس کو کھولا، ادھر بنایا۔ ابھی ہمارے پاس تقریباً 9 بلڈوزر ہیں جو کام کر رہے ہیں، تقریباً ان میں سے 5 ہیں جو ابھی کام کر رہے ہیں۔ میں کافی 1 مہینہ ہوا میں آیا تھا ادھر کو دیکھنے کے لیے۔ اب سوار ٹھیک کرنے کے لیے اس وقت تو اتنا زیادہ کام ہو، ابھی کام تو ہے لوگوں کا، یہ کہ نہیں ہے۔ میں ابھی بلڈوزر کافی لوگ میرے پاس آتے ہیں سبسڈی کے حوالے سے، تو سبسڈی ہماری گورنمنٹ اب بھی دے رہی ہے۔ اب اتنا وہ جتنا آپ کہتے ہیں نا، یہ ورکشاپ جتنی مشہور تھی اس وقت، تو بکھر یہ ٹی ڈی اے ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو لیا نہیں تھی، بے خوشاب سے لے کر بکھر تک تھی۔ یہ بکھر تک تمام خوشاب میں کام کرتے تھے۔ اب 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، یہ بھی بکھر کی علیحدہ ہو گئی ہے میرے حساب میں۔ بکھر کے جو وہاں تو میرے اندازے میں جو بھی جیسے ہم نے اب ان سے علیحدہ کر لی ہے بلڈوزروں سے۔ ہماری جو انجینئر ونگ ہے یہ ہم نے چوبارہ علیحدہ کر لی ہے، اس کے ہمارے 15 بلڈوزر ہیں جو نئے آنے ہیں نا، جو اس میں 15 ہمارے ہیں، 10 بکھر کے ہیں کچھ۔ یہ ٹی ڈی اے ورکشاپ جو ہے یہ ہمارا علیحدہ ہو گیا ہے، چوبارہ۔ یہ سی این ڈبلیو سے بھی علیحدہ ہو گیا ہے ہمارا، یہ ہم نے علیحدہ بنا لیا ہے۔ یہ ہم کوشش اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ بیکورڈ ایریا ہے، جو رقم جو ان کا فنڈ آتا تھا یہ لئیے والے لگواتے تو ادھر لگتا ہی نہیں تھا۔ اب ہمیں 10 روپے بھی ملیں گے تو چوبارے بھی لگیں گے، چاہے وہ جہاں بھی لگے، اس لیے یہ ان کو علیحدہ کیا گیا۔ یہ جو نئے بلڈوزر آئیں گے اس کا علیحدہ ہم نے ادھر چوبارے کا بنایا ہے، اس لیے کہ یہاں کے لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو۔ لئیے کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں سوا سیلاب سے، جو سیلاب ہو تو یہ بلڈوزر چلاتے ہیں، اگر کہاں ضرورت ہے تو وہ ڈیزرٹ ایریے میں ہے۔ ابھی عام اپنے لیا کا سارا علاقے پہ نظر دوڑا لیں، کروڑ کی ادھر ادھر، تو لوگوں کی زمینیں کافی حد تک سب لیول ہے۔ تو اگر مسئلہ ہے تو وہ ڈیزرٹ ایریے میں آ رہا ہے، تو ہم کوشش کی ہے کہ وہ جو بلڈوزر ملیں وہ ڈیزرٹ ایریے والے لوگ فائدہ اٹھائیں۔